السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر آپ آج کل بہت ساری لڑکیاں دیکھتی ہیں جو کہ اچانک سے مشہور ہوئیں۔ ان چند لڑکیوں میں مجھے کچھ نام یاد ہیں، جیسے کہ سائمہ لاہوری، نائلہ جٹی، ایک لڑکا ہے سیاسی شرلی، پھر اسی طرح ایک اور نام ہے ملنگنی۔ اب ان کو کس نے ہٹ کروایا؟ ان کے پیچھے کس بندے کی محنت تھی؟ وہ بندہ خود بھی ایک وقت تھا کہ عروج کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اب وہ بالکل ہی پس پردہ چلا گیا ہے۔ اس وقت یہ پارک ہے، پارک کی بینچ ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ ہیں کاشف گلزار۔ توتلا رپورٹر کے نام سے کافی مشہور ہوئے، مگر اب یہ پس پردہ کام کر رہے ہیں، اب یہ لوگوں کو ہٹ کروا رہے ہیں۔ مزید انہی سے ہم بات کرتے ہیں، کچھ سوالات ان سے ہم سخت بھی کریں گے اور کافی سارے ہمارے سوالات نرم ہی ہوتے ہیں۔ کاشف بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ زبیر بھائی، آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا کہ اتنے، میں کیا کہوں کہ آپ کی محبت، آپ بڑے پیار والے ہیں۔ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے ان لڑکیوں کو مشہور کروایا، کیا وہ خود بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ آج وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، واقعی ان کو فیمس کروانے میں آپ کا ہاتھ ہے؟ اچھا زبیر بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں نے آج تک کسی پلیٹ فارم پہ یا کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو ہٹ کروایا۔ یہ دنیا کہتی ہے، جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں، مارکیٹ سمجھ لو، یہ یوٹیوبر کی مارکیٹ ہے، سوشل میڈیا کی مارکیٹ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ویڈیو میں میں نظر آ رہا ہوتا ہوں پیچھے، لائک لیلا جٹی جو ہے وہ بار بار کہتی ہے استاد ہے کہ استاد کتنے چلا گیا ہے، استاد کیویں کرنا ہے، استاد تو نہیں ہوندا تے میرے کو ہو نہیں رہا، استاد ہے بلوپر نہ پا نہیں۔ تو وہ جو استاد آتا ہے تو ایک آدھ اس میں جھلک بھی میری نظر آ جاتی ہے کہیں نہ کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں یا جواب دے رہا ہوں، اور اس لیے وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ استاد کون ہے، وہ توتلا رپورٹر ہے، کاشف گلزار ہے۔ تو اس لیے میں نے ویسے کبھی کہیں نہیں کہا۔ سائمہ لاہوری ہے تو سائمہ لاہوری نے اپنے زبان سے کہا کہ میں جو کچھ بھی ہوں کاشف کی وجہ سے ہوں۔ اس طرح اور بھی سیاسی شرلی جو ہے ایک دوست ہے، مطلب اس کو بڑا شوق، تو اس کا میں نے نام رکھا۔ پھر مانو بلی ہے، عائشہ ملنگنی ہے، ان کے سب کے میں نے نام رکھے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں میں نظر آ رہا ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں۔ آج تک میں نے نہیں کہا، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ان کو مشہور کیا، اللہ مشہور کرانے والا ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ ہم وسیلہ ضرور بنتے ہیں۔ میں نے کوشش کی اور وہ مشہور ہو گئے۔ آپ بڑے یونیک نام مارکیٹ میں متعارف کرواتے ہیں، یہ نام آپ نے کہیں پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں یا پھر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نام رکھو، زیادہ مشہور ہوگا بندہ؟ نہیں، میں کوئی لکھ کے نہیں رکھتا، یہ میری ٹریننگ میں ہے۔ میں نے جو سیکھا ہے، سوشل میڈیا ہو یا سیٹلائٹ چینلز ہوں، میرے استاد فرحت عباس شاہ جو ہیں، میرے محسن مرشد پاک، ان سے میں نے سیکھا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مشہور کرانا ہے یا برانڈ بنانا ہے تو اس کی برانڈنگ کرو۔ اب برانڈنگ کیسے ہوگی؟ اب ویسے تو نارمل نام جیسے آپ کا نام زبیر ہے، یہ بھی مشہور ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ کریکٹر دے دیں گے، اس کا نام چینج کر دیں گے اور کریکٹر کے حساب سے اس کی حرکتیں کروائیں گے تو وہ بندہ جلدی مشہور ہو جائے گا اور فیمس ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے نام رکھے ہیں، وہ میرے ذہن میں ہے۔ مرشد پاک نے جو کہا تھا، میں نام رکھتا ہوں، پھر اس کو کریکٹر ڈیزائن کروا کے اس طرح کی حرکتیں کرواتے اور مشہور ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں آپ کے پاس کام کر رہی تھی اچانک سے آپ کو چھوڑ چھاڑ کے ادھر ادھر وہ کام کرنے لگیں؟ اچھا زبیر بھائی، پتہ ہے بات کیا ہے؟ ہم آپ ہیں یا میں ہوں یا پیچھے ہمارے کیمرہ مین کھڑا ہے، یہ ہم سب کام کر رہے ہیں نا، جو یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں، ہم اپنا کوئی گھر میں کوئی خرچات کچھ وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی میرے پاس آئی تھیں کچھ بننے کے لیے۔ ان کا فوکس جو زیادہ تھا وہ پیسہ کمانا تھا۔ لائک سائمہ لاہوری تھی تو وہ کہیں چھوٹی موٹی جاب کر رہی تھی، تو جب اس سے میرا کنٹیکٹ ہوا تو اس کے حالات بڑے خراب تھے اور گھر میں وہ ہی کمانے والی تھی۔ اس کے بہن بھائی، باقی بہنیں تو تھیں نہیں، بھائی تھے وہ چھوٹے تھے، ابو بیمار تھے، تو سارا گھر اس کے سر پہ چلتا تھا اور جتنی وہ کمائی کرتی تھی وہ بڑی مشکل گزارا ہوتا تھا۔ تو وہ پیسے کمانے آئی تھی، میں اسے کچھ نہیں دیتا، جو اوریجنل بات ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تجھے پیسے نہیں دے سکوں گا، لیکن مجھ سے لکھوا لو، 6 ماہ میں تم مشہور ہو جاؤ گی، تجھے کہیں نہ کہیں سے آفر آ جائے گی، 50,000 لاکھ روپے تم نارملی کمانا شروع ہو جائے گی۔ وہ اللہ عزت رکھنے والا ہے، 6 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اس کو اللہ نے عزت دی
اب وہ بڑی اچھی ہینڈسم سیلری لے رہی ہے، تو وہ اس لیے وہ چلی گئی، پیسے اس کو کہیں سے نظر آئے، اس کو آفر ہوئی، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ چلی گئی پیسوں کی وجہ سے۔ کاشف بھائی ایک میرا سوال بڑا سخت ہے، عموماً کچھ جیسے کہ ہم انٹرویوز بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، جو پروڈیوسر ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا پھر جو بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تھا آپ کی طرف سے کہ آپ کی بھی ڈیمانڈز ہوں؟ وہ ڈیمانڈز کچھ بھی ہو سکتی ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ گئی ہوں، یا پھر واقعی پیسے کے لیے انہوں نے مختلف اور جگہوں پہ جوائننگ دی؟ زبیر بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پتہ ہے ڈیمانڈز ہوتی ہیں سٹارٹ میں، جب آپ آڈیشن لے رہے ہوتے ہیں تب ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھائی جی میری ڈیمانڈ ہے پہلے میرا کچھ کرو، میرے سے رات گزارو یا میری گرل فرینڈ بن جاؤ یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، بہرحال وہ ڈیمانڈز ہوتی ہے شروع میں میرے ساتھ وہ صحیح ہیں، تو پھر ڈیمانڈز تو نہ ہوئی۔ ویسے بھی سائمہ لاہوری میرے ساتھ تھی تو لوگ بہت سارے کہتے تھے کہ جی سائمہ اور تیرا چکر ہے، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر میرا اس کا کوئی رشتہ بنے گا تو بہن بھائی کا بنے گا، لیکن پروفیشنلی ہم فرینڈز ہیں، اور یہ اس کا گواہ آپ کا کیمرہ مین بھی ہے، میں یقین کریں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنا تو میں نے کہا وہ میری اگر اس کا میرا کوئی رشتہ بنتا ہے تو وہ بہن بھائی کا بنتا ہے، اس طرح لیلا جٹی کو میں بہن ہی کہتا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک وقت تھا کہ بڑے مشہور ہوئے تھے، پھر ابھی آپ ایک دم سے پس پردہ چلے گئے ہیں، کیوں؟ اچھا طبیعت ایسی ہو گئی نا، میں اب بھی چاہوں تو اپنے آپ کو بھی مشہور کر سکتا ہوں، میرے پاس وہ میرے استاد کی سکھائی ہوئی ہیں جو گھونڈیاں ہوتی ہیں نا، لائک کیا کون سا لفظ یوز کروں کہ چھوٹی سی، مطلب میرے پاس وہ چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی مشہور کر سکتا ہوں، لیکن عجیب طبیعت میں نے کوئی چیز ہے کہ میرا دل اب مجھے مزہ آتا ہے کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو کے کام کروانے کا، پتہ نہیں کیوں طبیعت میں یہ کیوں آ گیا؟ کہیں آپ کو عشق میں ناکامی ہوئی ہے یا پھر کوئی ایسا آپ کو دھچکا لگا ہے کہ آپ ایک دم سے نے کہا کہ نہیں اب سامنے نہیں آنا، اب کیمرے کے پیچھے؟ اچھا جب میں نے چینل بنایا تھا نا اپنا توتلا رپورٹر آفیشیل، تو میں نے یہی سوچ کے بنایا تھا کہ میں کام کروں گا، لیکن جیسے مجھے وہ سائمہ لاہوری ملی تو میں نے اس سے کام کروایا نا پیچھے کیمرے کے کھڑے ہو کے، تو مجھے پھر وہ عادت سی پڑ گئی، مجھے مزہ آنے لگا ڈائریکشن دینے کا کہ آپ اس طرح نہیں، اس طرح بولو، یہ لفظ بولو، اس طرح نہ بولو، یہ سوال ہوتے ہیں، یہ جواب ہوتے ہیں، مجھے مزہ آنے لگ پڑا۔ تو اب بھی میں کر لیتا ہوں پروگرام، دل کرے تو، یہ نہیں ہے کہ میں بالکل ہی چھوڑ گیا ہوں، لیکن اس طرح نہیں ہے باقاعدہ ڈیزائن کر کے میں نہیں کرتا، تو مجھے کیمرے کے پیچھے مزہ آنے لگ پڑا، اور کوئی عشق مشق کا چکر نہیں، وہ اس سے میں نکل چکا ہوں، وہ بچپنے میں یہ عشق مشق جو چکر ہوتے ہیں نا، یہ مسئلے مسائل یہ بچپنے ہی ہوتے ہیں، یہ ایمیچورٹی کے کام ہوتے ہیں، جب بندہ میچور ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ عشق مشق فضول چیزیں ہیں، اصلی کچھ اور ہے۔ مارکیٹ میں یہ بھی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہی جو آپ کی شاگرد ہیں یا پھر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ اب آپ کو منہ نہیں لگاتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ منہ نہیں لگاتی نہیں، بڑی عجیب سی بات کی ہے، سائمہ لاہوری سے اب بھی میرا کانٹیکٹ ہے، وہ جو مانو بلی ہے اس سے بھی ہے، عائشہ ملنگنی سے بھی ہے، سیاسی شلی ہوتا ہی میرے ساتھ ہے، ایک واحد ہے وہ لیلا جٹی جس کے ساتھ میرا میں نے چاہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن رہے پروفیشنلی۔ میرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو چھوڑتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ چھوڑ دیں، لیکن السلام علیکم رکھیں اس کے ساتھ، آپ ہیلو ہائے رکھیں، بات چیت رکھیں، ہفتے بعد کریں، 15 دنوں بعد، یہ میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا ایز اے ٹیچر، میں نے کہا تھا کہ اس کا نام حذیفہ ہے بیسیکلی، لیلا جٹی تو میں نے نام رکھا اس کا، میرے محسن استاد فرت بادشاہ اور میں نے مشاورت سے رکھا تھا، میں نے اکیلے نہیں رکھا تھا۔ اچھا میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اگر میرے ساتھ کام نہ کرنا ہو تو مجھے چھوڑ جائیں، لیکن ریلیشن رکھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے ریلیشن نہیں رکھا۔ میں نے بڑا بار اس کو کال بھی کی، میسج بھی کیا کہ یار حذیفہ آپ میرے ساتھ ریلیشن رکھو، پروفیشنلی رکھو، ہو سکتا ہے دوبارہ مل کے کام کرنا پڑ جائے، لیکن اس نے میں کیا کروں، جو سائڈ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تیلی لگا دیتے ہیں، اور وہ تیلی لگا دیتے ہیں۔ ایک ہم نے جملہ بڑا پڑھا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرا پھر سوال بڑا سخت ہے، انتہائی معذرت، کہ آپ نے اپنے استاد کو چھوڑا، کہیں اب یہ وہ تو نہیں آپ کو بھرنا پڑ رہا کہ اب آپ کے شاگرد آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں، میں نے استاد کو چھوڑا، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے 12 سال ان کی خدمت کی ہے، 12 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ یہ لوگ مجھے جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ عروج پہ چھوڑ کے گئے ہیں، جب مجھے ان سے فائدہ ہونا تھا تب یہ چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے جب چھوڑا ہے میں نے اپنے زوال میں چھوڑا ہے، میرا جب عروج تھا تو میں اپنے استاد کے ساتھ ہی تھا، ان کی خدمت بھی کر رہا تھا، اور میرے سے کوئی
اگر پیسے آ رہے تھے میری پاپولرٹی سے تو انہوں نے وہ کیش کروائے تھے، وہی کما رہے تھے، مجھے جو دے دیتے تھے میں لے لیتا تھا، ٹھیک ہے نا. میں نے اس لیے وہ بے وفائی کہہ لیں یا ان کو چھوڑا نہیں. میں نے تب چھوڑا جب میرا زوال تھا، میرا فیم ختم ہو گیا تھا اور کسی مجبوری میں چھوڑا تھا. اب میں نے چھوڑنا نہیں تھا، میرے سوچ تھی کہ میں فرحت عباس شاہ کے ساتھ ساری زندگی رہوں، لیکن ایسی میری مجبوریاں بن گئی گھریلو کہ مجھے چھوڑنا پڑ گیا. اگر میں نہ چھوڑتا تو شاید میرے کام خراب ہوتے تھے، اور میں نے چھوڑا تو مجھے بڑا فنانشلی بڑا فائدہ ہوا ہے. فنانشلی میں بڑے نقصان میں رہتا اگر میں ان کو نہ چھوڑتا. وہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے پیسے نہیں دیتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، لیکن ان پیسوں میں میرا گزارا نہیں ہوتا تھا. استاد اس شاگرد کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، پھر بیٹا بنا کے رکھتا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اسی استاد نے آپ سے رابطہ کیا ہو یا پھر انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ واپس آ جاؤ؟ ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے فرحت عباس شاہ نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کے رکھا ہوا تھا. میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتا تھا، میرے ساتھ ہر بات شیئر کرتے تھے، اپنا دکھ درد میں بھی شیئر کرتا تھا. میرے استاد سے زیادہ وہ فرینڈ تھے، یقین کریں. مطلب ہم میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، جو بچپن کا دوست ہوتا ہے یا کلوز ترین فرینڈ ہوتا ہے اس سے میں بھی شاید نہ ہوتی ہوں. مطلب اس طرح کے ہم ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر لیتے تھے. انہوں نے جب میں نے چھوڑا نا، انہوں نے کال کی تھی. میرے طرف سے کہیں نہ کہیں وہ کچھ غلطی ہوگی میرے سے، میں نے مس بہیو کیا یا کچھ نہ چاہتے ہوئے مجھ سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے. ان کا کوئی قصور نہیں. تو اب آپ کو پچھتاوا ہے دور ہونے کا؟ دو طرح کی ہے چیز. ایک تو میں کیونکہ اپنی لائی میں خوش ہوں، میں فنانشلی مجھے بڑا اچھا ہے، اس لیے میرے گھر والے بھی، ظاہری بات ہے گھر کے بڑے خرچے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں خوش ہوں. ایک پچھتاوا ضرور ہے کہ میں اپنے جو فرینڈ ہے اور استاد ہے اور محسن ہے اس سے دور ہوں، اور میں نے اور مزید سیکھنا چاہتا تھا. فرحت عباس شاہ ایک پوری یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اور ان سے سیکھنا چاہتا تھا لیکن میں مجبور تھا. کاشف گلزار نے ایز اے توتلا رپورٹر عروج دیکھا ہے، عروج تک پہنچا ہے. اب کچھ لوگ جو عروج کی بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں یا پھر چھو رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں کیا اس موقع پہ مشورہ دو گے؟ میں سمجھتا ہوں سادگی اور عاجزی ایسی چیز ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. جب آپ شہرت اور دولت کے نشے میں چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اگر آپ زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سکون لینا چاہتے ہیں تو عاجزی رکھیں. شہرت اور دولت کو نا وقتی ہے، عارضی ہے، اس کو اتنا سر پہ چڑھا کے اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے دور نہ ہو، ان کو حقیر نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا. یہ آنے جانے والی چیز ہے. میں جب مشہور ہوا تھا نا، یقین کر، یہ تو اب آ کی چیزیں سوشل میڈیا، اس ٹائم یہ چینلز بڑے، میں سب کے نام نہیں لینا چاہ رہا، بڑے بڑے اینکر بھی بڑے مشہور ہوئے. اس ٹائم یہ کاکے بھی نہیں تھے. جب میں مشہور ہوتا میں ایسے نکلتا تھا تو لوگ مجھے گھیر لیتے تھے سیلفیوں کے لیے، کھانا کھاؤ، چائے پیو. لیکن اس ٹائم بھی یقین کریں، ایسے فٹ پاتھ پہ بیٹھ جانا، مٹی پہ بیٹھ جانا، پارک پہ زمین پہ بیٹھ جانا، مطلب میرے وہ اصل میں فرحت عباس شاہ جو تھا نا، وہ اتنا بڑا بندہ ہے، اس میں عاجزی تھی. تو وہ میری طرف نہ آ رہی تھی. ان کی بہت ساری چیزیں جو میرے اندر ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فرحت عباس شاہ طرح تم بولتے ہو یا کرتے ہو. تو میں یہی کہوں گا لوگوں کو، اپنا دل صاف رکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں. اگر زندگی میں مزید کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو دل، دماغ، نیت اپنے جھوٹ نہ بولیں اور شہرت کو اپنے سر پہ سوار کر کے لوگوں سے دور نہ ہو. جاتے جاتے آخری بات کریں گے کہ جب اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے تو پھر ایک تو اس چیز کو سنبھال کے رکھنا ہے، دوسرا اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، تیسرا کاشی بھائی کی بات سنی آپ نے کہ اپنی نیت صاف رکھنی ہے. نیت صاف، پھر ہی مراد ملتی ہے، پھر ہی منزل ملتی ہے. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ہماری دعائیں کاشی بھائی کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.